تو جاپان میں جی ایک بندہ گیا، راستے میں اس نے 2-3 دفعہ میٹر بند کیوں کیا، لیکن شاید اس کو پتا تھا کہ مجھے نہیں پتا. تب ان کا جو ریئیکشن تھا نا وہ میرے لیے تھوڑی سی شرمندگی کی وجہ بنا. اس ویڈیو کو مت دیکھیے گا اگر اس کا مقصد صرف دیکھنا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ہماری روٹین کا حصہ ہیں، اور ٹاپکس جب ہم لیتے ہیں ہم پالیٹکس سے سٹارٹ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں جا کے، لیکن جب اٹھتے ہیں اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دیکھنا بھی اگر تو ویسٹ آف ٹائم ہے تو مت دیکھیے گا، کیونکہ اس کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں، پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جہاں پہ ہم شاید توجہ نہیں دے رہے، جن چیزوں کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا. بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی اصل میں ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری جس کے اندر وہ ایک لکھا تھا جی جاپان، کیونکہ جاپانیوں کا ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ویلیوز، مورل ویلیوز، ان کے سسٹمز، ان کی ایجوکیشن سسٹم کافی بہتر ہے. تو ایکچولی تو اسلام نے ہمیں جو ویلیوز دی تھیں، جو بھی اقدار دی تھیں، وہ ہم چھوڑ بیٹھے، اور جنہوں نے اپنایا، جس نے بھی اپنایا، وہ آج دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. تو جاپان میں جی ایک بندہ گیا، اس نے کیا کہیں کسی یونیورسٹی جانا تھا، تو لینگویج بیریئر تھا، لینگویج نہیں آتی تھی، تو اس نے سمجھایا، ایڈریس دکھایا کہ جی مجھے یہاں پہ پہنچنا ہے. ٹیکسی ڈرائیور نے بڑے عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو بٹھا لیا. اب بٹھانے کے بعد کیا ہے کہ وہ میٹر آن ہو گیا، موو کر رہا ہے، ٹیکسی چلتی جا رہی ہے. درمیان میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اس نے میٹر کو روک دیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چلایا اور پھر روک دیا. اب اس کو کیونکہ بولنا نہیں آتا تھا، زبان لینگویج اس کی نہیں سمجھ آتی تھی، اس نے اس سے تو نہیں پوچھا، لیکن جب وہاں پہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچنے کے بعد پیسنجر نے، سواری نے یہ پوچھا، جس بندے نے اس کو ریسیو کرنا تھا، کہ اس ڈرائیور سے باقی تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تو پوچھیں کہ راستے میں اس نے 2-3 دفعہ میٹر بند کیوں کیا. اور جو اس کا جواب تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایماندار ہونا یا سچا ہونا یا آپ چوری نہیں کرتے یا اس طرح کے کام، یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہیں جس کو، یہ بیسک ضروریات بھی نہیں ہیں، یہ فرائض ہیں، معاشرتی سسٹم کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہیں. تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے سے ایک غلط ٹرن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ڈسٹنس میں ایکسٹرا چلا، کوئی 2-2.5 کلومیٹر ایسا تھا جو ان کی وجہ نہیں تھی، اور اس وجہ سے اس دوران پہ کیونکہ وہ میری غلطی تھی تو وہ میں ان کے اوپر نہیں ڈال سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. فیصل آباد میرا ایڈمیشن ہوا جی، بالکل ایف ایس سی کے بعد ایڈمیشن پہلے ڈفرینٹ یو ای ٹی میں آیا، اس کے بعد اپ گریڈ ہوا جی فیصل آباد یو ای ٹی میں، تو مجھے وہاں پہ جانا تھا. اب اسٹیشن پہ بیسیکلی میں اترنے کے بعد یو ای ٹی تھی اور ایک اور یونیورسٹی تھی، ادھر جانا تھا. اچھا، اترنے کے بعد مجھے کیونکہ راستہ نہیں پتہ تھا، فرسٹ ٹائم اتفاق تھا، تو میں نے وہاں پہ یہی ایک حال تھا کہ وہاں پہ وہ رکشہ کروایا اور رکشے والے سے کہا کہ جی فلاں یونیورسٹی پہ میں نے جانا ہے. اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہے، فار ایگزامپل جو اس نے کہا جی 1000 روپیہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اسے تھوڑا سا بارگین کرنے کی کوشش تو کی، اس کو شو کروایا کہ مجھے پتہ ہے چیزوں کا، راستے کا، لیکن شاید اس کو پتہ تھا کہ مجھے نہیں پتہ. تو اس میں کیا ہوا کہ جی اس نے مجھے وہاں پہ لے گیا، لیکن کافی لمبا راستہ تھا، کافی سارے ٹرن، کافی سارے ڈسٹنس کے رش کو گزرتے ہوئے، چوک گزرتے ہوئے میں وہاں پہ پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد میں واپسی پہ، کیونکہ واپسی پہ یہ تھا کہ اور بھی اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے ایک سے پوچھا یار اچھا اسٹیشن جانا ہے تو آپ نے کس طرف کو جانا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا رکشہ کروا لیں. کہتا ہے کیا ضرورت ہے یار رکشہ کروانے کی، یہ سامنے جو موٹر سائیکل رکشے چلتے ہیں ان پہ بیٹھتے ہیں. اور میں نے کہا یار وہ تو کافی دور تھا. کہتے ہیں کس نے کہا ہے آپ کو دور ہے؟ میں نے کہا میں آیا ہوں. اچھا جی، جب ہم بہرحال اس کی کیونکہ مان لی وہ ادھر قریب کہیں کا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھا، اور میرا خیال ہے ہارڈلی 10 منٹس یا 15 منٹس کے راستے پہ اسٹیشن تھا. تو مجھے سمجھ تب آئی کہ ایکچولی اس نے میرے سے جو 500-700 جو بھی پیسے لینے تھے اس کو شو کروانے کے لیے نا کہ بڑا دور لے کے آیا ہوں، ایسے ہی چکر لگاتا رہا، گھماتا رہا. اور اس نے جب سمجھا کہ کوئی 200-300 پورا ہو گیا تو مجھے یونیورسٹی کے سامنے اتار دیا. اب یہ تقریباً دونوں کی ٹریولنگ کی سٹوریز ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ڈفرنس کتنا ہے، کہ ایک بندہ ہے، ایک طرف لوگ ہیں جو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کی ٹریولنگ کے دوران ایکسٹرا مائلیج بھی اس کے اوپر ڈالی جائے، اور دوسری طرف ہماری کمٹمنٹس کے یہ حالات ہیں. ہم اصل میں خود کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں، ہماری فیلڈ سے متعلق ہے. بھائی کے دوست ہیں، اسٹرکچرل انجینئر ہیں، اور ماشاءاللہ اور بھی ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو میں سمجھتا ہوں جن سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کینیڈا چلے گئے ہیں، اب وہاں پہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں.
اب وہاں پہ ویلیوز کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہم لوگ کدھر ہیں اور جو لوگ تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے یا ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں. اچھا ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی, میرا خیال ہے 2:30 بجے ادھر کا ٹائم تھا, تو میں انہوں نے کہا جی شبیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس ٹائم تک؟ تو کہتے ہیں یار آج نا کوئی 2 گھنٹے میں اپنا ٹائم پورا نہیں آفس کو دے سکا تھا تو میں پورا کر رہا ہوں. تو وہی پاکستانی سوچ. میں نے انہیں فوراً پہلے وہ جواب میں یہ کہا, میں نے کہا آپ کا کوئی ٹائمر لگا ہوتا ہے جس طرح کچھ اپ ورک وغیرہ پہ لگا ہوتا ہے؟ تو وہ نا ایک دم ان کا جو ریئیکشن تھا نا وہ میرے لیے تھوڑی سی شرمندگی کی وجہ بنا. بڑے مطلب نیگیٹیو طرح کا, یا سمجھ لیں کہ وہ فیل کروا کے نا کہ یہ کیسا کویسچن پوچھا ہے. مجھے کہتے ہیں اختر یہ کیا بات ہوئی, بیسیکلی کیا ٹائمر کی ضرورت ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آج آفس کے ٹائم کے دوران مجھے کوئی کال آ گئی تھی تو میں 2 گھنٹے کے لیے آفس اپنی سیٹ سے اٹھا تھا اور میں نے کام نہیں کیا تھا, تو بس وہ 2 آورس میں اپنے پورے کر رہا ہوں. بس اس کو میں بہت زیادہ لمبی نہیں کروں گا اس ویڈیو کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اگر سمجھنا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کے ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. کیا ہم جہاں پہ جاب کرتے ہیں, جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, کیا اتنے کمیٹڈ ہیں؟ کیا ہم اتنا حلال اور حرام کا اتنا خیال کرتے ہیں؟ بس یہ کویسچن کے ساتھ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.